الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بات کی گئی تھی. عام طور پر یہ دونوں کام زبان سے ہوتے ہیں عموماً، تو اس لیے آج ذہن میں یہ آیا کہ ہم زبان کے استعمال کے بارے میں بات کریں. زبان کا استعمال کیا ہے؟ بولنا. بولنے کے بارے میں بات کی جائے. بولنا اور خاموش رہنا. بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. جس آدمی کو یہ صلاحیت قدرتی طور پر نہ ملے تو وہ اپنی بات، اپنے دل کی بات صحیح طور سے دوسروں تک پہنچا نہیں سکتا، اور بے شمار معاملات میں اس کو دشواری پیش آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بولنے کی صلاحیت عطا کریں. لیکن بولنا شاید ہمارے جسمانی کاموں میں سب سے آسان کام ہے. یعنی جو کام ہم ہاتھوں سے کریں ان میں کچھ محنت لگتی ہے، قدموں سے کریں، پاؤں سے کریں، چل کر جائیں تو بھی کچھ محنت ہوتی ہے، اور بھی اس طرح کے کام زیادہ تر ہاتھ پیروں سے ہوتے ہیں. ان کے مقابلے میں زبان کا استعمال سب سے آسان ہے. اس کے لیے کوئی خاص کچھ کرنا نہیں پڑتا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا زیادہ تھکا ہوا ہو کہ بولنے کو جی نہ چاہ رہا ہو، لیکن پھر بھی اگر ارادہ کرے تو بولنے میں تھکن بڑھے گی نہیں، بس بول دے گا وہ آسانی کے ساتھ. یعنی انتہائی آسان ہے اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کا استعمال جس کا نام زبان ہے، جو منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اب اس کی آسانی کی وجہ سے ہم لوگوں کا یہ عام مزاج ہے کہ اس کے استعمال میں ہم سب سے زیادہ آزاد ہیں، غیر محتاط ہیں. ہاتھ کا استعمال بھی ہم کبھی کبھی غلط کرتے ہیں، پاؤں کا استعمال بھی غلط کرتے ہیں، آنکھوں کا بھی کرتے ہیں، بہت چیزوں کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے اگر آپ غور کریں گے
کہ سب سے زیادہ غلط استعمال زبان کا ہوتا ہے، اور شاید وجہ یہی ہے کہ اس کا استعمال کرنا آسان ہے، اس میں زیادہ مشقت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں ایک رہنمائی ہے، ایک اصول ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو، درست بات کہو، اللہ تمہارے کاموں کو سدھار دے گا، یصلح لکم اعمالکم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کاموں کے سدھرنے کا ذریعہ ہے، صحیح ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر غلط استعمال کریں گے تو کام بگڑیں گے۔ اب غور کر لیں ذرا، ہر آدمی غور کرے کہ اس کے کاموں کا بگاڑ اکثر و بیشتر، میں سمجھتا ہوں 80% یا اس سے بھی زیادہ زبان ہی کے غلط استعمال کی وجہ سے تو ہوتا ہے نا۔ سوچیں، ہم سے کوئی غلط بات زبان سے نکل جاتی ہے، اگلا آدمی ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، اگلے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم زبان کا استعمال غلط کرتے ہیں تو ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم صحیح بات کہو تو اللہ تمہارے کاموں کو سدھار دے گا، صحیح کر دے گا۔ اب اس میں خاص بات سمجھنے کی ہے، قولا سدیدا، درست بات کہو، صحیح بات کہو۔ بظاہر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے سچی بات کہو تو کام ٹھیک ہو جائے گا، مگر کہا ہے صحیح بات کہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض مرتبہ سچی بات کہنا بھی صحیح نہیں ہوتا۔ دو باتیں اپنی جگہ، جب کہو سچ کہو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سچ بات کو ضرور کہو یہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بات تو سچی ہو گئی، لیکن اس کے کہنے کی اجازت نہیں ہے، کسی اور سے کہنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس پہ تعجب ہو کہ یہ کیا بات ہوئی، جب ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی کو غلط کام کرتے ہوئے تو کسی اور سے کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ بتائیے کہاں سے اجازت ہے؟ اگر آپ کسی سے کہیں گے تو شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں اس کا کیا نام ہوگا؟ غیبت۔ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں کہ بات سچی ہے، اس آدمی کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے، حقیقت میں اس کا بیان آپ کر رہے ہیں تو اس کا نام ہے غیبت، اور غیبت ثواب کا کام ہے، حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے سچ بولنا بھی حرام ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہے وہ الگ بات ہے، یعنی اگر کسی کو آپ نے کوئی غلطی کرتے دیکھا، اس کی اصلاح کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے جا کے کہیں۔ اصلاح ایسے تو نہیں ہوگی، اصلاح تو اس طرح ہوگی کہ اسی سے کہیں، تنہائی میں کہیں، نرمی سے کہیں، خیر خواہی کے ساتھ کہیں، لیکن دوسروں سے تذکرہ کرنا یہ غیبت کہلائے گا، اور اس کا نقصان ہوگا، اس کو بھی ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا۔ آپ کو یہ نقصان ہوگا کہ آپ کو حرام کام کرنے کا گناہ ملے گا۔ تو قولاً سدیداً میں یہ بات ہے کہ بات کہنے کے لائق ہو، کہنے کی اجازت ہو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے 3 باتیں چاہیے۔ بات صحیح ہونے کے لیے 3 باتیں چاہیے۔ کسی نے کہا ہے بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ تو 3 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بات صحیح ہو، یعنی سچی ہو، واقعے کے مطابق ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح نیت سے کہی جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بات تو سچی ہے مگر نیت غلط ہے، کہنے کا جو مقصد ہے وہ غلط ہے۔ سب کے سامنے آپ کسی آدمی کی برائی ظاہر کر رہے ہیں تو کیا سمجھا جائے گا؟ آپ خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں،
اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اس کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، تو نیت غلط ہو گئی، لہٰذا بات غلط ہو گئی، سچی ہونے کے باوجود غلط ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے کہی جائے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بات صحیح بھی ہے اور بات کہنے کی نیت بھی صحیح ہے، مقصد بھی صحیح ہے، طریقہ غلط ہے۔ یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے ماں باپ جب اولاد کو کہتے ہیں۔ غور کریں، ماں باپ جب اولاد کو ڈانٹتے ہیں تو بات تو صحیح ہوتی ہے، بھائی اولاد نے غلطی کی ہے، آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اور مقصد اور نیت بھی صحیح ہے۔ ماں باپ سے زیادہ اولاد کے لیے خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے مقصد ان کا اولاد کو ٹھیک ہی کرنا ہے اور کوئی غلط مقصد نہیں ہے۔ بے عزتی کرنا ممکن ہی نہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کی بے عزتی کب چاہیں گے؟ ماں باپ کب یہ پسند کریں گے کہ اولاد کی بے عزتی ہو؟ تو ماں باپ کا اولاد کو کہنا بات بھی صحیح ہے اور نیت بھی صحیح ہے، مگر عام طور سے طریقہ غلط ہے۔ طریقہ غلط ہے، لہذا فائدہ نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ غصے سے کہیں گے، ہمیشہ ڈانٹ کے کہیں گے۔ اب وہ اولاد جو ہے وہ چونکہ جوان ہو چکی ہے تو اس کو ڈانٹ پسند نہیں ہے، ابا کی ڈانٹ بھی پسند نہیں ہے۔ آپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ وہ آپ کی ڈانٹ کھانے پر بھی فخر کرے، طریقہ ایسا رکھیں، یعنی اس کو یہ محسوس ہو کہ اگر ڈانٹا گیا ہے تو ڈانٹنا ہی ضروری تھا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ عام حالات میں ڈانٹنے کا مزاج نہ بنائیں، نرمی سے کہیں بات کو، اور اس بات کو سارے ماں باپ سمجھ لیں اچھی طرح سے، اس کا یقین کر لیں، ہم اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نرمی سے کہی جانے والی بات کا اثر ہوتا ہے، عام طور پر سختی سے کہی جانے والی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی جن کا مزاج ڈانٹنے کا ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سختی سے نہ کہو کون مان رہا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بدل دیں اپنا ماحول، پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اب تک سختی کی ہے، بچوں نے کتنا مانا ہے۔ اب آپ نرمی کر کے دیکھ لیں۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں، اس بات کا خیال بھی ذہن سے نکال دیں کہ سختی کریں گے تو بچے آپ سے ڈریں گے اور نرمی کریں گے تو نہیں ڈریں گے۔ آپ یقین کریں، اصل رعب نرمی کا ہوتا ہے، سختی کا نہیں ہوتا۔ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، مگر میں مسجد میں بیٹھ کے اس کی قسم کھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی صحیح ہے۔ اصل رعب نرمی کا ہوتا ہے۔ اس کو عقلی طور پر بھی سمجھ لیں۔ ایک آدمی کا مزاج روزانہ صبح شام تک ڈانٹنے کا ہے، تو بتائیے اس کی ڈانٹ بچوں کے لیے معمول بن جائے گی نا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ بھئی تو ابا تو ایسے ہی بولتے ہیں ہمیشہ، یہی کہے گا نا بچہ، کیا وہ تو ایسے ہی بولتے ہیں، اب بھی بول رہے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ اور ایک آدمی ہمیشہ نرمی سے کہتا ہے، کسی وقت وہ ڈانٹ کر بولے گا تو وہ بچہ سہم جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کی تو عادت نہیں اس طرح سے بولنے کی، آج یہ بول رہے ہیں اس کا مطلب کوئی خاص بات ہے، اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے خود تجربہ کیا ہے، اپنے اوپر دونوں طرح سے تجربہ کیا۔ میں سچ کہتا ہوں، اپنے بچوں پر بھی اس کا تجربہ کیا۔ نرمی کی عادت ہے عام طور پر بچوں کے ساتھ نرم بات کرنے کی، تو ہمیں الحمدللہ یقین ہے کہ بچوں کے اوپر ڈر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ہمیں ڈر قائم کرنے کی ضرورت پڑے تو بہت آسان ہے۔ اور ہم نے اپنے بڑوں میں بھی دیکھا ہے، بعض بڑوں میں، کہ ان کا مزاج نرم بات کرنے کا تھا، تو اگر ذرا سا ان کا لہجہ بدل گیا تو ہم کانپ گئے، حالت خراب ہو گئی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ لیکن جن لوگوں کا مزاج ڈانٹ کر بات کرنے، اچھا پھر ایک بات اور ہے کہ حسن سلوک کے خلاف بھی تو ہے یہ، کیا خیال ہے؟ بھئی بچوں کے ساتھ آپ حسن سلوک نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے؟ تو گھر میں ایسا ماحول بنا کے رکھنا کہ ہر وقت آپ جو ہے تھانے دار بنے رہیں، یہ باپ، اس کو باپ نہیں کہتے، یہ باپ کا طریقہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ سختی کرنے کے عادی ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، مجھے پتہ ہے، بالکل پسند نہیں آئے گی، لیکن
وہ یقین کریں کہ وہ اپنی سختی کا نقصان اٹھا رہے ہیں. اگر انہوں نے نرمی کی ہوتی تو نقصان نہ ہوتا. بچے اگر بگڑے ہیں تو سختی سے بگڑے ہیں. ہاں بعض مواقع ہوتے ہیں، یہ الگ موضوع چھڑ گیا بچوں کی تربیت کا، لیکن جب آ گئی بات تو میں کہہ دیتا ہوں. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں نرمی غلط ہوتی ہے. عام طور پر ہم لوگوں کے یہاں یہ سلیقہ نہیں ہے کہ نرمی کہاں کرنی ہے اور سختی کہاں کرنی ہے. بچے سے کھانے پینے میں غلطی ہوئی ڈانٹ رہے ہیں، برتن رکھنے میں غلطی ہو گئی ڈانٹ رہے ہیں، سونے میں دیر ہو گئی ڈانٹ رہے ہیں. یہ سب باتیں سختی کرنے کی نہیں ہیں، یہ بچپن ہے. دین کے معاملات میں سختی کرنے کی ضرورت ہے، وہاں نہیں کرتے. بچہ نماز چھوڑ رہا ہے نہیں ڈانٹتے، بچہ کسی کو ستا رہا ہے وہاں اس کو نہیں ڈانٹتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ الٹا کر رکھا ہے اپنے معاملہ. جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کر رہے ہیں، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں سختی کر رہے ہیں. بچے سے نقصان ہو گیا، سامان گر گیا، کوئی چیز ہو گئی، آپ ڈانٹ رہے ہیں. ارے بھائی اس نے جان بوجھ کے تھوڑی گرایا ہے، غلطی سے گر گیا ہے. مگر وہاں ڈانٹتے ہیں، وہاں ڈانٹنے کی گنجائش نہیں ہے. جہاں ڈانٹنا چاہیے وہاں نہیں ڈانٹتے. غلط استعمال ہو رہا ہے ڈانٹ کا. کبھی کبھی ضرورت پڑے گی آپ کو سختی کی، عام حالات میں نہیں پڑے گی. عمومی مزاج بنائیں نرمی کا، اور ہر آدمی کے ساتھ نرمی کا، بچوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی، اجنبی کے ساتھ بھی، رشتہ دار کے ساتھ بھی. جب سب کے ساتھ نرم بات کرنے کی آپ کی عادت ہوگی، اسی کا نام تو حسن اخلاق ہے. اور حسن اخلاق ہی وہ چیز ہے جو جنت میں بلند درجوں تک لے جانے والی چیز ہے. یہ ذہن میں رکھیں اچھی طرح. جنت میں جائیں گے تو سب اللہ کے فضل سے، مگر اعمال کے اعتبار سے درجے ملیں گے. جن اعمال کی وجہ سے سب سے زیادہ بلند درجے ملیں گے ان میں سر فہرست ہے حسن اخلاق. جس آدمی کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ اونچا درجہ ہوگا. یہاں کرتے رہیں خاصا بھی آپ جنت میں اونچے درجے سے محروم ہو جائیں گے. تو بات ہم کر رہے تھے زبان کے استعمال کی، کہ زبان کا استعمال صحیح وہ کہلائے گا کہ بات بھی صحیح ہو، کہنے کی نیت بھی صحیح ہو، اور کہنے کا طریقہ بھی صحیح ہو. یہ تین باتیں ہوں گی تو قولاً سدیداً بنے گا. درست بات، صحیح بات وہی کہلائے گی. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا، وہ نجات پا گیا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ذہن میں آئے اس کا زبان سے بک دینا ضروری ہے. اس کو بکنا ہی تو کہیں گے کہ ہر بات بول دے آدمی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خاموشی میں نجات ہے. ظاہر بات ہے جتنا بولو گے دو باتیں تو ضرور ہوں گی. جس کے بارے میں بولو گے اس سے لڑائی ہوگی، اور اس سے بھی پہلے اللہ میاں کے ہاں حساب دینے کے لیے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو کیا مصیبت آئی ہے بول بول کے اپنے نامہ اعمال کو بوجھل بنانے کی؟ سوچنے کی بات ہے. حضور کا جو ارشاد ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. بالکل سادہ سی بات ہے، بالکل سچی بات ہے، عقلی بات ہے. بول کر ہم اپنی ذمہ داری بڑھاتے ہیں، بول کر ہم اپنے اعمال نامے کو بوجھل بناتے ہیں. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو خیر کی بات بولے یا خاموش رہے. بس دو باتیں ہیں. جب بولے تو وہ بات بولے جو خیر ہو، جس کا بولنا خیر ہو، جس کا بولنا صحیح ہو. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو بس چپ رہو. واہ. حضرت حارث ابن ہشام ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اخبرنی بامر اعتصم بہ. حضور مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ نے فرمایا املک ھذا واشار الی لسانہ. زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس پہ قابو رکھو. بس اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ کہ زبان پر قابو رکھو.
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، وہ صفا پہاڑی پر چڑھے اور وہاں چڑھ کر انہوں نے یہ بات اپنی زبان کو پکڑا اور یہ کہا، یا لسان، اے زبان، قل خیرن تغنم، خیر کی بات بول تجھے فائدہ ہوگا، واسکت عن شر تسلم، اور شر کی بات سے خاموش رہ تو محفوظ رہے گی، من قبل ان تندم، اس سے پہلے کہ تجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ثم قال، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اکثر خطأ ابن آدم فی لسانہ، انسان کی زیادہ تر غلطیاں اس کی زبان میں ہوتی ہیں، اکثر غلطیاں، اکثر گناہ جو ہیں زبان سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب وہ حدیث بھی سامنے آ گئی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای المسلمین افضل، کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں، محفوظ رہیں۔ بہت کچھ اس موضوع پر کہا جا سکتا ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو کل کے لیے بھی اٹھا رکھیں، اور سچ کہتا ہوں کہ اپنے احباب سے میں سب سے زیادہ اسی کی تاکید کرتا ہوں جن کا تعلق ہوتا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے زبان کا صحیح استعمال کرنے کی عادت ڈالو، یہ تقوی کے لیے بھی شرط ہے اور دنیا کے اندر صحیح سلامت رہنے کے لیے بھی شرط ہے، انسانوں کے ساتھ صحیح برتاؤ کے لیے اور حسن اخلاق کے لیے بھی شرط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان پر قابو رکھنے کی اور صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر